خلوص سے دل کی روشنائی لے کر بادیدہ تر حسین لکھنا کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، کہ انگشتری ہے دین کی نگینہ حسین کا، انگشتری ہے دین کی نگینہ حسین کا، خیرات میں بھی دیکھ قرینہ حسین کا، سورج پہ سوچ چاند تاروں پہ غور کر، سورج پہ سوچ چاند تاروں پہ غور کر، تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا، کہ حسین میرا حسین تیرا، حسین رب کا حسین سب کا، وہ خشکیوں کا سمندروں کا، وہ صوفیوں کا قلندروں کا، وہ خشکیوں کا سمندروں کا، وہ صوفیوں کا قلندروں کا، حسین اگر نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے، خدا کے گھر میں آذان نہ ہوتی، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، اسلام کا کچھ اور ہی رنگ ہوتا کہ اس کے چہرے پہ زنگ ہوتا، اسلام کا کچھ اور ہی رنگ ہوتا کہ اس کے چہرے پہ رنگ ہوتا، بھار ظلمت اٹھاتا پھرتا اگر سر نہ دیتے حسین دی کو، یہ تو ٹھوکریں کھاتا پھرتا، اگر سر نہ دیتے حسین دی کو، یہ تو ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ رب ذوالجلال جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام بالکل آنے ہی والا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں پچھلے جمعہ پر ہم نے چند احادیث بیان کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان شہزادوں کا تذکرہ کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو حق بیان کرنے کی، سننے کی، اس کو تسلیم کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ بلند شان اور امتیازی اوصاف سے نوازا ہے، ایسا ہی آپ علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی امتیازی شان سے نوازا ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے یہ ایک وصف ہے کہ جس بندے کے نکاح میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو، وہ اس کی موجودگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ ویسے کسی بھی بندے کے نکاح میں ایک عورت ہو تو وہ دوسری عورت کر سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی شان ہے سرکار کی نسبت سے، کہ جس بندے کے نکاح میں ہمارے آقا علیہ السلام کی بیٹی آ جائے، پھر جب تک وہ زندہ رہے وہ اس کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ نہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کی موجودگی میں کوئی اور عورت اپنے گھر نکاح کر کے آپ لائے، اور نہ ہی جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنا چاہا تھا۔ ابو جہل کی بیٹی تھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ مسلمان تھیں، ابو جہل کی بیٹی تھیں، حضرت علی نے ان سے نکاح کرنا چاہا، ان کو پیغام بھیجا، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ کہہ کر منع فرما دیا کہ جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے تب تک تم دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ تو آپ علیہ السلام کی آل اولاد کے یہ اوصاف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی وہ امتیازی شان عطا فرمائی ہیں جو کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔
آئیے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کی شان میں حدیث مبارکہ پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب میرا بیٹا حسن پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ تو جب بیٹا دکھایا گیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگوں نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی نہیں، بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ پھر حضرت علی کہتے ہیں جب میرا بیٹا حسین پیدا ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے اور پوچھا کہ اس بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہتے ہیں میں نے حرب رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا میں نے اس بیٹے کا نام بھی حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ پھر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام میں نے حرب رکھا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ بیٹا دکھایا گیا تو فرمایا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہتے ہیں میں نے نام حرب رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا جی نہیں، بلکہ اس کا نام محسن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹوں کے نام جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے پیدا ہوئے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت امام محسن، ان تینوں کے نام اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود رکھے۔ اور پھر کیا فرمانے لگے؟ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا کہ ان کے نام میں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کے نام پر شبر، شبیر اور مشبر میں نے یہ نام رکھے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے آپ علیہ السلام کے ان تینوں نواسوں کی شان بھی واضح ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک الزام بھی ظاہر آ جاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہیں کہ امام محسن پیدا ہونے والے تھے تو معاذ اللہ انہوں نے جو ہے نا وہ آ کر تشدد کیا سیدہ فاطمہ الزہرا پر اور وہ وہیں پہ فوت ہو گئے۔ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، سرکار ابھی زندہ تھے ظاہری طور پر، سرکار کی زندگی میں وہ بچہ پیدا ہوا جس کا نام خود اللہ کے نبی نے محسن رکھا۔ تو پتہ چلا یہ جو واقعہ سناتے ہیں یہ معاذ اللہ من گھڑت اور اللہ کے نیک بندوں کی شان کے خلاف ہے، اللہ کے نیک بندوں کی اس میں توہین کی گئی۔ اگلی حدیث پاک سنیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری ماں نے بھیجا کہ بیٹا جاؤ اپنے اور میرے لیے دعا کروا کے لاؤ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، ایک نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے سرکار سے بات کرنا چاہی لیکن نہ کر سکا۔ سرکار علیہ السلام اپنے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ اگلی نماز کا وقت ہوا، میں نے پھر کوشش کی کہ بات کروں لیکن بات کرنا چاہی، نہ کر سکا۔ سرکار حجرے میں تشریف لے گئے، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا۔ جب عشاء کی نماز پڑھ لی اس کے بعد سرکار علیہ السلام اپنے حجرے میں جانے لگے، گھر کی طرف جانے لگے، تو میں نے سوچا کہ اب تو عشاء بھی ہو گئی، اب تو اس کے پیچھے نماز بھی صبح تک کوئی نہیں، اگر میں ایسے ہی گھر گیا تو ماں کو کیا جواب دوں گا؟ تو یہ سوچ کر میں سرکار اسلام کے پیچھے چلا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا، سر کے کانوں سے نہیں۔ حضرت حذیفہ کا سوال کیا تھا؟ یہ کہنا تھا یا رسول اللہ مجھے اور میری ماں کو اللہ بخش دے، ہمارے لیے آپ یہ دعا فرمائیں۔ حضور علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے حضرت حذیفہ چل رہے ہیں، حضور کو روکنا چاہتے تھے، اپنی حاجت بیان کرنا چاہتے تھے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے ہی بنا پیچھے دیکھے آگے ہی منہ رکھ کے فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ عرض کی جی یا رسول اللہ حذیفہ ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ پیچھے نہیں دیکھا بلکہ آپ علیہ السلام فرمانے لگے ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، اے حذیفہ اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، بتا میرے ساتھ کیا کام ہے؟ حذیفہ کہتے ہیں میری زبان کو تالا لگ گیا، کام تو یہی تھا جو پہلے ہی عطا کر دیا ہے، اب میں کیا کہوں؟ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا عرض کروں؟ میں نے تو یہی کہنا تھا کہ میری اور میری ماں کی بخشش کی دعا کریں، لیکن سرکار نے پہلے ہی فرما دیا ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، بتا میرے ساتھ کیا کام ہے؟ کہتے ہیں میں چپ ہو گیا، اب میں کیا بولتا؟ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی شان ہے کہ منگتا مانگنے آتا ہے، سرکار مانگنے سے پہلے ہی اس کو جھولی بھر کے عطا کر دیتے ہیں۔
تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر چپ ہو گئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے ایک فرشتہ آیا ہے جس نے اپنے پروردگار سے یہ اجازت مانگی کہ وہ مجھ پر سلام بھیجے، اور اس فرشتے نے مجھے یہ خبر سنائی ہے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے اس وقت یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ فرشتہ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام مجھے سنا کر گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے ہیں حسن و حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اگلی حدیث پاک سنیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑ کر اپنے ایک زانو پر بٹھا لیتے تھے اور حضرت امام حسن بن علی کو دوسرے زانو پر بٹھا لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے، اے اللہ میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں پر رحم کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں کی جب بھی شان بیان کرنے کا وقت آئے نا تو ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں کی شان بیان کریں، صرف حسین حسین کر کے امام حسن کا نام نہ لینا یہ بالکل بھی انصاف نہیں ہے۔ حضرت امام حسین سے زیادہ شان امام حسن کی ہے جو عمر میں بھی بڑے ہیں اور جو ان کے امام بھی ہیں۔ امام حسین نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں اور وہ ان کے بڑے بھائی بھی لگتے ہیں اور انہوں نے سرکار کے ساتھ وقت بھی زیادہ گزارا ہوا ہے، لہٰذا جب امام حسین کا تذکرہ ہم کرتے ہیں تو ساتھ حضرت امام حسن کا بھی کرنا چاہیے۔ بلکہ اب یہ جو اگلی حدیث پاک میں سنا رہا ہوں اس کو سن کر جو بندہ امام حسن و حسین کے ساتھ یکساں محبت کرتا ہے، وہ صرف حسین حسین ہی نہیں کرتا بلکہ وہ امام حسن کی بھی محبت دل میں رکھنے والا ہے، تو اس کا دل ایسے کھل اٹھے گا۔ یہ حدیث پاک سن کر سنیے گا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے ایک بازار میں موجود تھا۔ آپ علیہ السلام ایک طرف مڑ گئے تو سرکار کے ساتھ میں بھی مڑ گیا۔ آپ نے فرمایا حسن کو میرے پاس بلا کر لاؤ، تو حضرت حسن چلتے ہوئے آئے، ان کی گردن میں ایک ہار تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کے ذریعے انہیں اشارہ کیا تو حضرت امام حسن نے بھی محبت کے ساتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ سرکار کو ایسے ہی اشارہ کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ لیا اور کہا، یہ جو جملہ اب کہنے لگا ہوں اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ آپ کا دل خوشی سے کھل اٹھے گا کہ آپ حضرت امام حسن سے بھی محبت کرنے والے ہیں، تو آپ کا دل جھوم اٹھے گا، اور جب جھومے تو پھر سبحان اللہ ایسی سنائیے گا کہ مجھے پتہ چلے کہ جیسا میں کہہ رہا تھا ویسا ہی آپ حضرات کو اس حدیث پاک کی خوشی ہوئی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے جب گود میں بٹھایا تو پھر کیا الفاظ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو میرے اس بیٹے سے محبت کرے اے اللہ اس سے بھی تو محبت کر۔ یعنی جو میرے بیٹے حسن سے محبت کرے اللہ تو اس سے بھی محبت کر۔ صرف سرکار اتنا ہی کہہ دیتے کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کر، تو اس میں بھی امام حسن کی شان بڑی تھی، لیکن سرکار نے صرف امام حسن کو ہی نہیں نوازا بلکہ قیامت تک جتنے لوگ امام حسن سے پیار کرتے ہیں ان سب کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک عظیم خزانہ عطا کر دیا۔ فرمانے لگے، اے اللہ، عرض کیا، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اے اللہ اس سے بھی تو محبت کر۔ میں سمجھتا ہوں یہ حدیث پاک جس بندے کے کان میں چلی جائے اس کے بعد بھی اگر وہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یکساں محبت نہ کرے تو پھر وہ اس کے مقدر کی ہی بات ہے، ورنہ اس سے بڑھ کر اور تو کوئی دلیل نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت برہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے حضرت امام حسن بن علی کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ اگلی حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، آپ علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی نا ایک دن، تو نماز کے وقت نماز کی حالت میں حضرت امام حسن آئے اور آپ علیہ السلام کی پیٹھ پر بیٹھ گئے، آپ علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے۔ یہ امام حسن کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں دونوں شہزادوں کا اکٹھا بھی ذکر ہے، لیکن اس حدیث پاک میں امام حسن کی بات چل رہی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ وہ سرکار علیہ السلام کی
پیٹھ پر آ کر بیٹھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر نہایت ہی آرام سے اٹھایا، یہاں تک کہ انہیں زمین پہ بٹھا دیا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے کے ساتھ ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو ہم نے کسی کے ساتھ آپ کو ایسا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، میرا یہ بیٹا میری خوشبو ہے، میرا بیٹا میری خوشبو ہے، میرا بیٹا جنت کا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ ان قریب اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ دیکھیں نا ان شہزادوں کی شان کتنی بلند ہے۔ آج کوئی کتنا بھی بڑا محدث کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا فقیہ کیوں نہ ہو، بلکہ میں کہتا ہوں کتنا بھی بڑے سے بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو، وہ جمعے کا خطبہ دے رہا ہو، اس کا بچہ کھیلتا کھیلتا مسجد میں آ جائے، وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ خطبہ چھوڑے اور پہلے بچے کو پکڑ لے۔ اگر ایسا کرے گا تو مسجد والے کہیں گے آپ نے قرآن و سنت پر اپنے بیٹے کو ترجیح دی ہے، آپ اس قابل نہیں کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، کہ آپ قرآن و سنت پڑھ رہے تھے، خطبہ پڑھ رہے تھے، آپ نے اس کو چھوڑ کر پہلے بچے کے پاس آپ چلے گئے، تو وہ مسجد والے اس پر اعتراض کرتے ہوئے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ لیکن حدیث پاک سنیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا، ایک دن خطبہ جمعے کا ارشاد فرما رہے تھے، تو خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے کیا دیکھا کہ میرا بیٹا حسن جنت میں مسجد میں آیا ہے اور آ کر کھیلنا کودنا شروع کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً خطبے کو وہیں چھوڑا، پہلے جا کے امام حسن کو پکڑا، لا کر اپنے ساتھ بٹھا کر جہاں پہنچے تھے وہیں سے آگے خطبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع سے بھی نہیں شروع کیا کہ لوگ یہ نہ کہیں ٹوٹ گیا تھا، دوبارہ یہ پہلا ختم ہو گیا تھا، دوبارہ شروع سے شروع کرنا ہے، ایسا بھی نہیں کیا، بلکہ اپنے بچے کو امام حسن کو اٹھایا، لا کے ساتھ بٹھایا، جہاں پہنچے تھے وہیں سے آگے پڑھنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے شروع کر دیا۔ یہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں شہزادے کشتی کھیل رہے ہیں، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، حسین کو یہاں سے پکڑو۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ چونکہ ماں تھیں، اور ماں تو دونوں سے پیار یکساں کرتی ہے، تو ماں کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ایک کو ہدایت دے رہے ہیں کہ ایسا پکڑو اور ایسا پکڑو، تو دوسرے کو آپ یہ ہدایت کیوں نہیں دے رہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمانے لگے فاطمہ، حسن کو میں بتا رہا ہوں کہ بیٹا حسین کو یہاں سے پکڑو، حسین کو یہاں سے پکڑو، لیکن حسین کے لیے جبریل آیا ہوا ہے، جن کی کشتیوں کے لیے بھی فرشتوں کا سردار آ کے کہے کہ یہاں سے ایسے پکڑیں، یہاں سے ایسے پکڑیں، انہیں امام حسن و حسین کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اتنی بلند شان اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو اور آپ علیہ السلام کی آل کو، آپ کے ان نواسوں کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔